على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ اس پر اس کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا، آج 29ویں جو ہے نا اس کی تاریخ ہے، یقین مانے آپ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ اس سے بھی کہیں زیادہ بابرکت ہے کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ بتلایا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جاتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ایسی عظمت و شان والا مہینہ جس میں کثرت سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے، اور پوری امت کو بھی آپ نے یہ درس دیا ہے کہ کثرت سے استغفار، ذکر و اذکار کا اہتمام اس مہینے میں ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اب یہ کیونکہ جو گزر رہا ہے اس میں ایک طرف نسبت جو ہے نا اس مہینے میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کو نسبت ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو نسبت ہے کہ ایک طرف خاتون جنت کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ دونوں بھی عظمت والی ہستیاں، انتہائی بلند و بالا ہستیاں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے رب راضی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ ایسے ماحول میں جبکہ وہاں بچیوں کو دفنانے میں پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، بچی اگر پیدا ہوئی تو باپ جو ہے نا گلی کوچوں میں سے پھرتے ہوئے شرماتا تھا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس فراغ میں رہتا تھا کہ کب اس بچی کا کام تمام کر دیں، اور فخر محسوس کرتے تھے وہ بچیوں کو مار کر۔ ایسے ماحول میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتی، حضور اپنے بستر سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور اپنے مقام پر خاتون جنت کو بٹھاتے۔ گویا حضور جو ہے نا پوری دنیا کو یہ پیغام دیے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ قتل کرنے کی قابل نہیں بلکہ محبت کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور خاتون جنت کا کردار بھی بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ کردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان کے پاس جب کچھ عورتیں آ گئی، کچھ افراد آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حبیب پاک کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کہ اگر ہم حبیب پاک کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کو اگر ہماری نظریں دیکھنا چاہ رہی ہے، حضور سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، حضور کی چال ڈھال کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کسے دیکھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر تم حضور کو جیتا جاگتا دیکھنا چاہتی ہو تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو، وہ حضور کے ہو بہو ہیں۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بڑی ہی عظمت و شان والی خاتون۔ دیکھیں آپ، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو بڑی تکلیف رہی،
بے چین ہوا کرتی تھی، رونے لگتی تھی، تو آپ کی خدمت میں جو خاتون تھی حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ خلیفہ اس وقت کے جو خلیفہ راشد تھے حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس خدمت میں کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے، اور وہ فخر محسوس کر رہی ہے کہ میں آپ کے گھر کی خادم ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ جب آخری وقت میں آپ بہت زیادہ جو ہے نا معاملات رونے وغیرہ کے ہو گئے، تکلیف سے بے چین ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت جب حضرت اسماء بنت امیس نے دیکھا تو وہ پوچھنے لگتی ہے کہ اے شہزادی رسول، کس بات نے آپ کو اتنا بے چین کر دیا ہے؟ آپ اس انداز سے رو رہی ہیں کہ آپ کو روتا دیکھ کر ہمیں تک کھانا نہیں جو ہے نا حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ اسماء کیا بتاؤں، آج تک بھی میرے جسم کو تو دور کی بات ہے، میری اوڑھنی کے کسی حصے کو بھی کسی غیر نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ کل کے روز جب میرا وصال ہوگا اور میں دیکھتی ہوں کہ وصال کے بعد جب کفن کے معاملات کیے جاتے ہیں، چارپائی پر لٹا کر چادر ڈال دی جاتی ہے جسم پر، تو وہ چادر سے بھی لوگوں کی جسمانی ساخت نظر آتی ہے کہ کون کتنے موٹے ہیں، کون کتنے دبلے ہیں، اس انداز سے ان کی جسامت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے ڈھانچے کا اندازہ ہوتا ہے غیروں کو۔ مجھے وہی بات رلا رہی ہے کہ جس کے آنچل کو بھی جو ہے نا سورج کی کرنیں بھی کبھی نہیں دیکھ سکی، کل جب اس کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، اسے نہلا دھلا کر جب جو ہے نا اسے چارپائی پر لٹایا جائے گا، چادر اس پر ڈال دی جائے گی، تو کہیں میری جسم کی ساخت کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو جائے، اس لیے مجھے رونا آ رہا۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ خاتون جنت ہے، ان کی سیرت کو ہم گھروں میں پڑھانا چاہیے، اپنی بچیوں کو بتلانا چاہیے۔ یقین مانیں آپ، جس نے خاتون جنت کی سیرت کو بار بار پڑھنے کی کوشش کی ہے، پروردگار نے حیا بھی اسی انداز سے اس کے جسم میں منتقل کی ہے۔ آج ہمارا حال عجیب حال ہے، ہم ایسے شخصیات کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہ رہے، مسلمان برابر رہنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بھی باقی رہنا، اور ایسی شخصیات کو ہم اپنا رول ماڈل ہی نہیں بنانا، یہ ہماری جو ہے نا منافقت ہے۔ دیکھو آپ، یہ بات نے ان کو اتنا رلایا کہ حضرت اسماء بنت امیس کی بھی آنکھوں سے آنسو آئے، اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ اے بی بی فاطمہ، آپ ایسا مت روئیے۔ ایک وقت تھا جب اسلام دشمن قوتوں نے ہم پر بے حساب ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا، اس وقت میں جب ہم ہجرت کر کر نکلے یہاں سے، تو میں اس وقت حضرت علی کے بڑے بھائی کی بیوی تھی، حضرت جعفر طیار کے عہد میں تھی، حضرت جعفر طیار کے ساتھ میں خود جو ہے نا حبشہ کو ہجرت کر کر گئی تھی، اور وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے کہ جب وہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ نہلا دھلا کر اسے کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا دیتے ہیں، اور چارپائی کے چاروں کونوں میں بڑی بڑی لکڑیوں کو باندھ دیتے ہیں، اور اس پر چادر کو تانتے ہیں، اس پر چادر کو تانتے ہیں۔ تو حضرت خاتون جنت نے جب یہ بات سنی، اپنے بستر سے آپ خوش ہو کر اٹھ گئی، اور ایسا خوش ہوئی کہ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ خاتون جنت کو میں نے زندگی میں کبھی ایسا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔
खुश होकर फरमाने लगी कि अस्मा, अब मुझे इत्मीनान हो गया है और मैं यही चाहती हूं कि कल मेरा जब विसाल हो जाए, मेरे जनाजे को भी इसी एहतिमाम के साथ तुम उठाना। बुजुर्गों, रजीज साथियों, ये हजरत खातून जन्नत है, उनका ऐसा अजमत वाला किरदार है। उनके लिए नमाज बार नहीं, उनके लिए नमाज बोर नहीं, उनके लिए नमाज शौक, उनके लिए नमाज ज़ौक़, उनके लिए नमाज अल्लाह के कुर्ब में जाने का जरिया। जैसी जैसी रातों में सर्दियां बढ़ती जाती, खातून जन्नत की इबादतें भी उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी, उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी। जब जो है ना रात बहुत ज्यादा सर्द हो जाती, तो ईशा की नमाज के बाद जब आप एक सजदे में चले जाती, तो सुबह मुअज्जिन जो है ना अजान की आवाज देते रहता, आपका वो सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था। और आप चीख कर कहती थी कि पाक परवरदिगार, मैं कैसी तेरी बंदी हूं मौला, एक जो है ना सजदा भी तुझे मैं दिल भर कर नहीं कर सक रही। उन्होंने ऐसे अंदाज से रब की बंदगी का हक अदा किया। बुजुर्गों, बुलंद बाला हस्तियां हमारे लिए एक नमूना है, हमारी औरतों के लिए एक नमूना है। आज दीन सीखने के लिए कहीं नहीं, कोई चीज आबाद नहीं। यकीन माने आप, जब हमारा बचपन था हमने देखा है कि बुजुर्गों की महफिल हुआ करती थी जिक्र अस्कार की, वहां समझाया जाता था। हमारे घरों की जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी, वो अपने गोद में पोता पाती नवासा नवासी को लेकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़र्ब लगाया करते थे। आज देखें आप, बेटा खुद ये चाह रहा है कि मेरे बच्चे को मेरा बाप अपने गोद में ना ले। ये कैफियत के शिकार है हम। उस वक्त का हाल ये था कि दादा बेटे को पोतरे को देख लेता तो उसकी पूरी जिंदगी के गम जो है ना दूर हो जाया करते, और ले लेकर झुल कर उसे अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करते। आज ये कहां दिख रहा है आपको? आज छोटे छोटे बच्चों को भी हम घरों से बाहर निकल रहे हैं तो हाय बोलो, बाय बोलो, ऐसे इशारे करते निकल रहे। जाते ही हमारे बुजुर्गों जो है ना बड़े अदब के मामलात हमें सिखाया करते थे। बुजुर्गों, रजीज साथियों, अल्लाह वालों की महफिल में बैठना, उनकी सोहबतों से फायदा उठाना, यकीन माने सिर्फ दुनिया का फायदा नहीं बल्कि आखिरत का भी फायदा है। इसमें बतलाया जाता है कि जिस कब्रिस्तान से जो है ना कोई आम मोमिन, आम मुसलमान जिस कब्रिस्तान से गुजरता है और वहां ठहर कर कुछ देर के लिए 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेता है, कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा 3 बार पढ़ लेता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वो सारा दिन उस कब्रिस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब को नासिल नहीं करता। आम मुसलमान गुजरता है और हबीब पाक फरमाते हैं जब उसका कोई महबूब गुजरता है उस गली से, उस कब्रिस्तान से, जब कोई अल्लाह का वली गुजरता है, जब कोई मुत्तकी परहेजगार गुजरता है और वहां से वो चुप गुजर रहा है और कुछ नहीं रहा है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 40 दिन तक उस कब्रिस्तान पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बुजुर्गों, रजीज साथियों, अब बताओ जिनके गुजरने से 40-40 दिन तक जो है ना कब्रिस्तान पर अजाब नहीं होता, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अगर उन अल्लाह वालों की सोहबतों में अगर हम खुद रहे तो फिर कैसे हम लोग जो है ना बेफैज हो सकते हैं। अब ना वो महफिल है, ना वो मंजालिस है, ना वो जिक्र अस्कार की कोई बातें हैं। बस आज का माहौल ऐसा है, हम दीन भी मोबाइल से सीख रहे हैं। बस हर कोई मसरूफ। अब मस्जिद में भी देखो आप, जैसे ही इमाम साहब सलाम फेर दिए, ऐसा फोन निकाल के देख लेते हैं जैसा इन्हों अंबानी और अडानी है। बस इतना अहम है, इनको कॉल आ गया, फौरन सलाम में फेरते ही फौरन देख लेते हैं किसका तो क्या तो आए। बुजुर्गों, रजीज साथियों,
یہ جو چیزیں ہیں ہمارا جو ہے نا رشتوں میں محبتوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج رشتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اب گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں، بیوی کے ہاتھ میں ایک فون، میاں کے ہاتھ میں ایک فون، بچوں کو ایک فون دے دیے تاکہ ہم دونوں کو وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ بس یہ ہمارے حالات ہیں، اور دینی تعلیم کی حد تک تو ہم بے فکر ہو گئے۔ بس ایسا ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے ہی نہیں۔ بزرگوں، اپنے گھروں میں جو ہے نا ماحول پیدا کریں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی فرزند نے کہا تھا کہ اے ابا جان، ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے ضد میں آ گئے تھے، لیکن آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ بیٹے، یہ بات تیری اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو یہی جملہ مجھ سے پوچھے گا تو میرا جواب کیا ہوگا وہ بھی سن لے۔ کفر میں اور ایمان میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ حبیب پاک کی محبت کا پیمانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے، اس وقت اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو میں بیٹا ہونے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا تھا، بس حبیب پاک کا دشمن سمجھ کر اسی وقت کام تمام کر سکتا۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گویا ان لوگوں نے اپنے ان معاملات کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یقین مانو، آپ دنیا میں اگر جینا ہے تو محض اپنے ایمان کی خاطر جیا کرو۔ اس دنیا سے جانا بھی ہے تو ایمان کے ساتھ جائے، بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھی کر لی جائے اور اگر بے ایمانی کے ساتھ ہم مریں گے، یقین مانے آپ، اس سے بڑا گھٹیا سودا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اور ہماری لاش بھی جو ہے نا گھل پر پڑی ہوئی ہو، اگر حالت ایمان میں روح نکلی ہے تو اس سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی نہیں۔ لیکن ایمان کا سودا ہمارے پاس بڑا سستا ہے، حالات بڑے غمگین ہیں ہمارے۔ بزرگوں، آج سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی جیسے کی تیسی گزری، ہماری اولاد کو اگر ہم صاحب ایمان رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی دینی تعلیم پر توجہ دیں، ورنہ حالات دیکھیں آپ کیسے کیسے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں حیدرآباد میں ایک کالج کے پاس جو ہے نا قریب 1 کنٹل تک چاکلیٹ پولیس والے ریڈ ڈال کر پکڑ لیے۔ کیا تھا ان چاکلیٹوں میں؟ ان چاکلیٹوں میں نشہ کی چیزیں ملی ہوئی تھی، اور وہ پینے والے، وہ کھانے والے کون ہیں؟ وہ اسکول کے بچے اور کالج کے بچے ہیں۔ ہمیں ہوش ہی نہیں۔ ہمارے حالات کو دیکھیں، ایک جمعہ کے موقع پر مجھے جانا ہوا ادھر پیچھے حصے میں، ہمارے محلے کے نوجوان بچے، کم عمر بچے، جمعہ کا دن ایسا ڈلتے ہوئے آ رہا، میں پریشان ہو گیا، اس کو ہوا کیا؟ قریب آیا تو شراب کی بو ہے۔ جمعہ کا دن صرف ایک بچے کو نہیں، میں ایسے 5 سے 6 بچوں کو اس وقت دیکھا۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مجھے میرے محلے کے لوگوں سے شکایت نہیں ہے، شکایت اس بات کی ہے کہ میرا محلے کا بچہ خراب ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ ماں باپ اگر جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں گے، اس کے رسول کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم اپنے بچوں کی فکر کرنے والے بنیں گے۔ بچوں کی فکر کرنا ماں باپ کا جو ہے نا کوئی طریقہ ہی نہیں رہا۔ اب بچے، کم عمر بچے نشہ کی لت میں جو ہے نا پھر رہے ہیں۔ قبرستان میں جائزہ لو آپ، شام کے وقت میں دیکھو چھوٹے چھوٹے عمروں کے بچے گانجا پی کے قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات ہیں۔ اب اور ہم بول رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ لوگ بہت مار رہے ہیں کہتے وہاں فلسطین میں، بہت مار رہے ہیں کہتے آسام میں، بہت مار رہے ہیں کہتے فلاں، بہت مار رہے ہیں کہتے فلاں۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر ایسا ہوگا نا، ابھی مار کھانا پڑے گا۔ بتلایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کے دور میں جب اس کی فوج نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنا شروع کر دی،
इराक के मैदानों में सिर्फ मुसलमानों को काटना शुरू कर दिया, तो उस वक्त की सूफिया वो उठे, उसका मुकाबला करने के लिए निकले, अपनी खानकाहों से फौजों को तैयार कर जब उसके मुकाबले में आए तो कई सूफिया पलट गए वहां से कि चलो अब हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के साथ अल्लाह के फरिश्ते लगे हुए, और वो फरिश्ते ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसी जिंदगियां गुजार रहे हैं जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियों की जिंदगियां है, लिहाजा इनका कत्ल होना जरूरी है। तो बुजुर्गों और अजीज साथियों, उससे पहले तौबा की जिंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, पाक परवरदिगार सबसे पहले मौला मुझ बोलने वाले को सही मानों में जो है ना तौबा की जिंदगी गुजारने वाला बना, फिर सुनने वालों को भी इसी दौलत से नवाज। वमा अलैना इल्लल बलाग।